الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب پچھلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ جو ہم نے کل پڑھی نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے خالق اور مالک ہونے کا اور کائنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیں کہ آیتیں تین طرح کی ہیں۔ ایک آیت ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، دوسری آیت دنیا اور جو آسمان ہے، جو کائنات ہے، اس میں اللہ کی تخلیق جو ہے اس میں نشانیاں ہیں، اس کو بھی آیت کہتے ہیں، اور تیسرا انسان کے اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ بھی نشانیاں ہیں، اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں آیت نمبر 53 سورہ فصلت: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہاں پر تینوں آیتوں کا ذکر ہو گیا، یعنی کہ تینوں طرح کی نشانیوں کا ذکر ہو گیا۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کوئی شخص یاد آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس اپنے والد صاحب کا ایک کوٹ موجود ہے جو کہ تقریباً 25 سال ان کے انتقال کو ہو گئے، لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ اگر ہم پڑھیں گے سچے دل سے تو اس سے ہمیں اللہ یاد آ جائے گا، وہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کریں گی۔ اسی طرح سے جو آفاق کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو دنیا کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو اللہ کی تخلیق ہے، ان پہ اگر ہم غور کریں گے تو اس سے بھی ہم کو اللہ یاد آ جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنے نفس کے اندر اگر ہم سوچیں گے تو ہمارے نفس کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دلوں سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو مکمل تشریح ہے وہ تو کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا، لیکن یہاں پر صرف اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ آیتیں جو ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تمام آیتیں ہیں، وہ تمام نشانیاں ہیں جس پہ اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ جیسے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، رات کا آنا جانا ہے، سمندروں میں جہازوں کا چلنا ہے، بارش کا نازل فرمانا ہے، اس کے ساتھ جانوروں کا پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا ہے، ہواؤں کو مختلف رخوں پر چلانا ہے، اور بادلوں کی تسخیر جو ہے، ان تمام چیزوں پر اگر غور کریں تو ہم اللہ کو پہچان جائیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آنکھوں کھول دے تاکہ ہم تیری خلقت کو، جو جو تو نے چیزیں خلق کی ہیں، ان کو دیکھ کر تجھے پہچان لیں اور تجھ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔